حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، بس مزہ ہی آ فرمایا لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل میں جاتے ہیں، چوری کی، ڈاکہ مارا، زنا کیا، لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل میں جاتے ہیں۔ یوسف کو جیل میں اس لیے جانا پڑ گیا تھا، انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا تھا میں نے یہ جرم نہیں کرنا۔ زلیخا دعوت دیتی ہے، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، زلیخا سہیلیوں کو بلاتی ہے، پہلے صرف زلیخا تھی، اب سہیلیاں بھی مل گئیں، اور حضرت یوسف یہ محسوس کر کے کہتے ہیں ربے میرے مولا جے میرے کول پوچھیں تو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیاں مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے۔ مولا اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے نہ پھیرا نا تو میں بھی مر دوں نا، شاید ان کی طرف مائل ہو جاؤں تو ان کے مکر و فریب کو پھیرو، مجھے جیل پسند ہے، بدکاری پسند نہیں۔ یہ جیل میں چلے گئے، جیل میں بھی اللہ نے عزتوں سے نوازا، پیغمبر ہے نا۔ جیل میں دو قیدیوں کو خواب آئے، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آ گیا، تو نیک آدمی ہے، یہ خواب ہیں، ان کی تعبیر بتا۔ انہوں نے خواب پیش کیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کھانا آنے کا وقت ہے نا، جیل میں وقت مقرر ہوتا ہے نا کھانے کا، تو اس میں کوئی 20-25 منٹ، آدھ گھنٹہ ابھی وقفہ ہوگا نا، یہ جو جیل میں کھانے آنے کا وقت ہے نا، اس کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ اے تسلی دیتی، یہ ان کو تسلی دی، میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنا۔ دو آدمی ملے حضرت یوسف کو، ہیں قیدی، اللہ کے پیغمبر کو موقع ملا توحید سنانے کا۔ اللہ کے پیغمبر نے خواب کی تعبیر پیچھے کر دی، توحید بیان کرنے کو سامنے رکھا۔ کیوں بھائی؟ وہ بندے حضرت یوسف کے پاس توحید سننے آئے تھے، بولا تو صحیح ہے، کس لیے آئے تھے بھائی؟ توحید سنا سن، توحید سننے آئے تھے، توحید سننے نہیں آئے، اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ سچا داعی وہ ہوتا ہے، سچا خطیب وہ ہوتا ہے کہ موضوع کوئی سا ہو وہ اس میں سے رب کی توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے، سچا خطیب وہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ توحید پورے دین کی بنیاد ہے، توحید پورا دین ہے، دین کی بنیاد ہے، اصل ہے۔ موقع ملا، فرمایا پہلے مجھ سے ایک بات سنو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے باپ کا نام یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، اور میرا پردادا وہ تو جد الانبیاء ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم نہ جانتے، متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے، متکلم جتنا اعلیٰ ہوگا، عظیم ہوگا، اور سے سنیں، اور متکلم اتنا عظیم نہ ہو، چاہے وہ موتی بکھیرتا رہے، لوگ اتنی توجہ نہیں کرتے توجہ۔ یہ ہمیں بھی تجربہ ہے، یہ بڑے بڑے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں،
خطیب لگے رہتے ہیں، کوئی لوگ سٹالوں پہ کھڑے ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ کھڑے ہیں، کوئی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ قرآن بیان کر رہا ہے، موتی رو رہا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ جو ہی کسی مشہور خطیب کا اعلان ہوا اور لوگ بھاگنے لگے پنڈال کی طرف۔ خطیب جتنا اونچا ہوتا ہے، متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے آج تک نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ کنویں پہ آواز لگی، خوشخبری ہو، غلام ہاتھ آیا ہے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ مصر کی منڈی میں بک گئے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ہتھکڑیاں لگ گئی، جیل میں جانے لگے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ آج رب کی توحید کو بیان کرنے کا وقت آیا، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے۔ میری کلام کو معمولی نہ سمجھنا، میرا باپ پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کان ما ینبغی ما کان ما یجوز، ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمارے لیے لائق نہیں۔ پنجابی میں معنی کریں گے سانے گل ڈھکدی نہیں، سانے گل ڈھکدی نہیں۔ ان نشرک باللہ، کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، من شیء، کسی چیز کو، کسی پیغمبر کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، نبی کو، کسی فرشتے کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، ہمیں یہ لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، سجدی نہیں، ڈھکتی نہیں، ہمیں یہ بات سجتی نہیں، سامنے گل ڈھکتی نہیں کہ رب اتنی رحمتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ جو رب نے ہمیں شرک سے بچا لیا ہے نا، ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار، یہ ہم پر بھی ہے یار، یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، ذالک من فضل۔ اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں آپ بھی کہیں تے جے دھکے لینے جے درباراں دے مزاراں دے، بیٹے لینے کے لیے، رشوائیں لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے، پھر نہیں، پھر فضل نہیں، پھر غضب ہے، پھر خوشی رب کی نہیں، ناراضگی ہے۔ فضل کیا ہے؟ شرک سے بچ جانا، توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، میں تو صرف دین کا معنی کرنے کے لیے ان آیتوں کا میں نے سہارا لیا، دین کا معنی سمجھانے کے لیے۔ دین کتنے معنوں میں استعمال ہو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک کی نحوست سے بچ جانا۔ خدا دی قسم اس دا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، دولت نال نہیں، عہدیاں نال نہیں، شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ اس کا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، عقل نال نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے بچا دیا کرتا ہے۔ کتنے بیرسٹر ہم نے دیکھے قبروں پہ جھکتے ہوئے، کتنے عہدہ قضا پہ فائز لوگ ہم نے دیکھے 11ویاں دیتے ہوئے، کتنے وزرائے اعظم ہم نے دیکھے،
داتا دربار پہ حاضریاں اور چادریں چڑھاتے. 10 سال سعودی عرب میں رہ کے بھی توحید کی سمجھ نہ آئی. مدینے مکے رہ کے بھی سمجھ نہ آئی. 10 سال کے بعد ملک میں آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے کہتے ہیں داتا دربار پہ جا کے سلام کرنا ہے. شاہی مسجد بھی تے کول کھلوتی سی. اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکتے. سمجھ نہیں آئی. 10 سال بیت اللہ میں مکے میں مدینے میں رہ کے توحید کی سمجھ نہیں آئی. یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ. یہ کس کا فضل ہے؟ ہم پر ہوا ہے, مجھ پر ہوا ہے. جن کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے ان پر ہوا ہے. تم کیا جانو توحید کی اہمیت کو؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے, مرنے کے بعد سمجھ آئے گی. یہاں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو توحید کی کہ توحید کیا چیز ہے. اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے, اپنی وحدانیت سے کتنا پیار. یہ اللہ کا فضل. وزارت عظمیٰ پہ فائز لوگوں کو سمجھ نہ آئے. عہدۂ قضا اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہ آئے. بیرسٹر انہیں سمجھ نہ آئے. کروڑ پتی ارب پتی لوگ انہیں سمجھ نہ آئے. تے رب ٹیٹو نو سمجھ دے. کیوں بھائی سرگودا میں دیکھا ہے ٹیٹو کو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کون نہیں دیکھا؟ رب سمجھا دے تو ٹیٹو کو سمجھا. جو مہینہ نہاتا نہیں تھا, پان کی پیک اس کی داڑھی پر ہوتی تھی, سارا دن سڑکوں پہ پھرتا تھا, کپڑے بدلنے کا ہوش نہیں. ایک گٹھڑی ہے جو بغل میں دابی ہوئی, نماز پڑھتا ہے تو باتیں کرنے لگ جاتا. ہوش نہیں. اور کوئی بندہ ٹیٹو کو روک کے پوچھتا ٹیٹو قبروں والوں سے مانگے گا؟ تو ٹیٹو کہتا وہابی ہوں وہابی, اللہ سے مانگوں. خدا دی قسم ہے جب وہ یہ کلمہ کہتا ہوگا رب فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہوگا اس نو اپنی ہوش نہیں, اس نو میری کیڈی ہوش, میری کیڈی ہوش ہے. یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا. یہ جو ہمارا سائیں ہوتا تھا سائیکلوں والا, یہ ٹینکی کے ساتھ سائیں سائیکلوں والا کیا تھا؟ بڑا عقل مند بندہ تھا. کتنا مواعظ تھا, پکا مواعظ. توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا, اس کا تعلق عقل سے نہیں, علم سے نہیں, ہنر سے نہیں, دولت سے نہیں. ذالک من فضل اللہ. یہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنے کے بعد ان قیدیوں سے کہتے ہیں, خدا دی قسم ہے قیدیاں دی سطح تے اتر کے دلیل دیتی. وہ غلام تھے. ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا, ایک باورچی تھا جو بادشاہ کا کھانا پکاتا تھا. وہ قیدی, ان پر الزام تھا زہر دینے کا, انہی کی سطح پہ اترے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ارباب متفرقون خیر, کیا الگ الگ رب, کیا الگ الگ مشکل کشا, الگ الگ معبود, الگ الگ حاجت روا خیرن بہتر ہیں ام اللہ الواحد, یا اللہ اکیلا؟ بتاؤ.
تھوڑے جتنا عقل بھی ہوئے نا تو بندہ جواب دے گا کہ نہیں، الگ الگ نہیں. جس کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ بیان کی. اللہ نے کہا ایک غلام ہے، نوکر. آج دے زمانے نوکر مانا کرنا. ایک نوکر ہے، اس کے کئی مالک ہیں، متشاکسون، مالک بھی ضدی، ہٹ دھرم، کمپرومائز نہیں کرتے. غلام ایک ہے، نوکر ایک ہے، مالک کئی ہیں. ایک مالک کہتا ہے تیاری کر میں تین راول پنڈی بھیجوں، دوسرا مالک کہتا ہے اس نے گولی مار میں تین لاہور بھیجوں. نوکر ایک ہے، مالک کئی ہیں. ساری مثال نہ سنو یار تے سمجھ جاؤ. ساری مثال میں بیان کرا تھا تم سمجھ آنی. یہ تو کوئی مزے والی گل نہ ہوئی. نوکر ایک، مالک کئی. فرمایا اس کے مقابلے میں ایک اور نوکر ہے جس کا ایک مالک ہے. بتاؤ کیڑا نوکر چنگا؟ یہ قرآن ہے. قرآن پوچھ رہا ہے لوگوں سے، بتاؤ کون سا نوکر بہتر ہے، جس کے کئی مالک ہے یا جس کا اکیلا مالک ہے؟ اللہ نے فرمایا بندہ وہ چنگا نہیں جس نے کئی مشکل کشا ہوویں، بندہ وہ چنگا ہے جس کا کوئی مشکل کشا ہووے. اللہ الواحد القہار. ارباب متفرقون خیر. گردیاں چ پتھری ہو گئی ہے تے للا ٹون ٹرو، جوڑاں چ ہوا ہو گئی ہے تے شاہ جیونے ٹرو، پتر لینا تے سلطان باہو ٹرو. ارباب متفرقون خیر، کیا یہ الگ الگ مشکل کشا بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد، ام اللہ الواحد. میں چونکہ میرا موضوع نہیں، آگے اللہ حضرت یوسف اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف کس کا؟ ان الحکم الا للہ، حکم اور امر صرف اللہ کا چلے گا. پھر آگے اس حکم کو بیان کیا. وہ جو ان الحکم الا للہ ہے یہ تو سب پڑھتے ہیں، سیاسی لوگ بھی پڑھتے ہیں ان الحکم الا للہ، لیکن وہ حکم ہے کیا یہ صرف میں بتاؤں. انہاں نہیں دسنا، انہاں اس واسطے نہیں دسنا، انہاں اپنی مہم داتا دربار تو شروع کرنی. انہاں نہیں دسنا حکم کیا ہے، امر کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا. وہ ماٹو لگائیں گے یا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. وہ حکم ہے کیا وہ بھی تو ساتھ بیان ہوا نا. ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا. آمارا اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں ہوگی، اس کے سوا کسی کا سجدہ نہیں ہوگا، اس کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوگی. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، یہی دین ہے سیدھا. کون سا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. تو یہاں دین کس معنی میں آیا؟ عبادت کے معنی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.